أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 6 اس وقت تصویر پر آپ کے سامنے ہے۔ آیت کے وقف کی علامت تک ہم حصے کریں گے۔ پہلا حصہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ سے ظَنَّ السَّوْءِ تک، دوسرا حصہ علیہم دائرۃ السوء، تیسرا حصہ وغضب اللہ سے جہنم تک، چوتھا اور آخری حصہ وساءت مصیرا۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ آیت کے اس حصے میں واو حرف ہے، یعذب فعل، المنافقین اس واو حرف، المنافقات اس واو حرف، المشرکین اس واو حرف، المشرکات اس، الظانین اس با حرف، اللہ اس، ظن السوء دونوں اسما ہیں۔ 14 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ حصہ ہے جس میں 5 حروف، 8 اسما اور 1 فعل بما ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب ہم کلمات پر بات کرتے ہیں۔ واو حرف عاطفہ ہے، یعذبہ 4 پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ہمارے سامنے، عین کلمے پر شد یعنی کہ باب تفقید، عین ذال با فعل مضارع منصوب، فعل صحیح، لازم مزید فی باب تفعیل، عذب یعذب تعذیبا کسی کو تکلیف میں ڈالنا، عذاب دینا۔ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب جس کا فاعل اس میں ظاہر ہو سکتا ہے مرفوع حالت میں یا اس میں ضمیر یعنی ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر۔ المنافقین نون فا قاف باب مفاعلہ، نافق ینافق منافقتا یا نفاقا، دو رخا ہونا یا دوغلا ہونا۔ اسم الفاعل کا صیغہ منافقن دو رخا ہونے والا، جمع مذکر اینا ساؤنڈ نصب و جر کی، منافقین دو رخا ہونے والے، واو حرف عطف، المنافقاتی منافقن سے منافقتن جمع مؤنث سالم، منافقات آتی ساؤنڈ نصب یا جر کی، دو رخا ہونے والیاں، واو حرف عطف، المشرکین شین را کاف باب افعال سے، اشرکا یشرکو اشراکن کسی کو کسی کا حصے دار یا ساجی بنانا۔ باب افعال میں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نیز اس کی فرما روائی اور اس کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنے کے معنی میں مخصوص ہے۔ اس باب سے اسم الفاعل کا صیغہ مشرکن ساجی بنانے والا، شرک کرنے والا۔ المشرکین منصوب و مجرور جمع مذکر سالم، واو حرف عطف، المشرکات جمع مؤنث سالم منصوب یا پھر مجرور فعل، ساجی بنانے والیاں یا شرک کرنے والیاں۔ الظانین واد نون نون فعل غیر صحیح مضاعف ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے ظنن یظنن اور بعد از ادغام ظن یظن ظنن، معنی عقل سے عکس کردہ نتیجے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا۔ عقل کی بنیاد پر قائم کردہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اس پر ہم مزید انفارمیشن شیئر کریں گے آگے انشاءاللہ۔ یہ اسم الفاعل کا صیغہ ظانن سے ظانن خیال کرنے والا، جمع مذکر ظانین خیال کرنے والے، باللہ با حرف جر، اللہ اسم جلالہ، ون۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ظن کے متعلق۔ عام خیال ظن سے متعلق یہ ہے کہ اس کا مخصوص مطلب گمان ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، یعنی اگر وہ دونوں گمان غالب رکھتے ہیں کہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور کبھی یقین کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے الذین یظنون انہم ملاقو
ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے۔ قرآن مجید میں اس فرق کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں ون کا استعمال یقین کے معنی میں ہے اور کہاں شک کے معنی میں، دو ضابطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں ون کی تعریف آئی ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں یقین مراد ہے، اور جہاں اس کی مذمت واقع ہوئی اور اس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے وہاں شک کے معنی ہوں گے۔ نمبر 2، ہر وہ ون جس کے بعد ان خفیفہ ہوگا وہاں شک کے معنی ہوں گے، جیسے کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یعنی بلکہ تمہیں شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین اپنے اہل و عیال میں اب لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے۔ اور ہر وہ ون جہاں اس کے ساتھ انا مشددہ متصل ہوگا وہاں بھی معنی یقین ہوگا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب۔ اور وظن انہ الفراق، یعنی اور یقین جانا کہ اب آیا وقت جدائی کا۔ چنانچہ بجائے ظنہ کے ایقنا انہ الفراق کی قراءت بھی مروی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مشددہ تاکید کے لیے وضاح کیا گیا ہے اس لیے وہ یقین کے موقع پر آتا ہے، اور خفیفہ میں چونکہ یہ بات نہیں ہے اس لیے وہ شک کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ السوء، سین واو حمزہ باب نون سے صفت ہے، معنی ہے برا قبیح۔ خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ اب ہم ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف، یعذبہ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، المنافقین منصوب اس کا مفعول اور معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، المنافقات منصوب معطوف اول، واو حرف عطف، المشرکین معطوف ثانی، واو حرف عطف، المشرکات معطوف ثالث، الظوانین اسم الفاعل۔ اگر اسم الفاعل لازم فعل سے ہوگا تو اس کا ایک فاعل ہوگا، اور اگر متعدی فعل سے ہوگا تب اس کا مفعول بھی ہوگا۔ ہم ضمیر مستتر اس کا فاعل، باللہ جار مجرور متعلق اسم الفاعل کے، ظنہ مضاف، السوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، الظوانین اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنا، المنافقین معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر موصوف، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا، یعذبہ فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا یدخلا فعل کا۔ ادھر حصے کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا ترجمہ ہوگا، اور تاکہ وہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں، برا گمان۔ اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، علی حرف، ہم اس میں ضمیر، دائرۃ السوء دونوں اسما ہیں۔ آیت کا یہ حصہ ایک حرف 3 اسما پر مشتمل ہے، جس میں ایک ضمیر مجرور متصل بھی شامل ہے۔ کلمات پر بات کرتے ہیں۔ علی حرف جر، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، جس کے 2 مقامات ہیں، حرف جر کے بعد اس کا مجرور اور مضاف کے بعد مضاف الیہ کے طور پر۔ دائرۃ، دال واو را، ثلاثی مجرد باب نون سے، دورہ یدورو سے، دارا یدورو، دورن چکر کھانا، گھومنا، گھیرنا۔ دائرہ یہ مؤنث اسم الفاعل ہے فاعلتن کے وزن پر، اصلاً یہ داورتن ہے، گھومنے والی، گھیرنے والی، اس سے مراد ہے گردش زمانہ، آفت۔ السوء یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علیہم جار مجرور قائم مقام خبر مقدم، دائرۃ السوء مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انہی پر بری گردش ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، جس میں واو حرف ہے، غضبہ فعل، اللہ اسم جلالہ، علیہم حرف پلس اسم ضمیر، واو حرف، لعنہم فعل پلس اسم ضمیر، واو حرف، اعد فعل، لہم حرف پلس اسم ضمیر، جہنم اسم۔ آیت کا یہ حصہ 13 کلمات پر مشتمل، جس میں 5 حروف، 3 افعال، 5 اسما، جس میں بارز ضمائر بھی شامل ہیں۔ حروف عاطفہ کو دیکھتے ہوئے آیت کے اس حصے کو ہم مزید کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے پہلا حصہ وغضب اللہ علیہم، دوسرا ولعنہم، اور تیسرا واعد لہم جہنم۔ پہلے حصے کے کلمات پر بات کرتے ہیں۔ غضب اللہ علیہم، جس میں واو عاطفہ ہے، غضب فعل صحیح ثلاثی مجدد
باب سمع یسمع سے غضب یغضب غضبا یعنی غصے میں آنا، غضبناک ہونا۔ یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح سے آتا ہے۔ متعدی معنی میں ہوگا تو غضب علیہم یعنی کسی پر غصہ کرنا یا غضب کرنا۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ان دو صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا فاعل ہمیں اسم ضمیر یا اسم ظاہر کی صورت میں مل سکتا ہے۔ اسم ضمیر کی صورت ہوگی تو ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل مانا جائے گا، جبکہ اگر اس میں ظاہر ہوا تو ہمیں کوئی اسم مرفوع فارم میں نظر آئے گا، جیسے کہ ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ، اس میں جلالہ مرفوع فارم میں ہے، یعنی غضبہ فعل کے لیے بطور فاعل آیا ہے۔ علیہم میں علی حرف جر، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف، غضبہ فعل، اللہ اس میں جلالہ فاعل، علیہم جار مجرور متعلق۔ غضبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جس کا عطف ہم پچھلے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف، لعنہم میں لعنہ لام عین نون فعل صحیح ثلاثی مجرد باب فا فتح یفتح سے لعنہ یلعنو۔ یا ایک بات نوٹ کر لیں، حروف حلقی جیسے کہ ہم جانتے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر عین یا لام کلمے پر آ جائیں تو عام طور پر یا زیادہ تر وہ مادہ باب فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ لعنہ یلعنو لعنن دھتکارنا، دور کرنا، یعنی لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اگر انسان کی طرف سے ہو تو وہ بد دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل جو کہ اللہ اسم جلالہ کی طرف راجع ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی منصوب ضمیر جو اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو ان کا اسم، اور اگر فعل کے ساتھ آئے تو متصل ہو کر اس کا مفعول بھی بنے گی، اور اگر جہاں متصل ہو کر نہ آ سکے ڈیٹیچڈ یا منفصل ہو کر آئے تو ایا کے ساتھ آئے گی۔ لعنہ فعل و فاعل ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا عطف بھی ہم پچھلے جملے پر کریں گے۔ آیت کے تیسرے حصے کا آخری حصہ واو حرف عطف، اعد لہم جہنما میں اعد عین دال دال فعل غیر صحیح میں یہ مضاعف ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے افعل یفعل سے، اعدد یعدد سے اعد یعد اعدادا تیار کرنا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، لام حرف جر، ہم مجرور ضمیر جمع مذکر غائب، جہنما اسم ہے مؤنث سماعی ہے، غیر منصرف اسم ہے اس لیے بغیر تنوین ہمیں نظر آ رہا ہے، منصوب اسم ہے معنی ہے جہنم، اعد فعل بفاعل، لہم جار مجرور متعلق فعل، جہنما مفعول بھی، اعد فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ بھی معطوف ہوگا، اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کریں گے۔ اب اتنے حصے کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وغضب اللہ ولعنہم واعد لہم جہنم، اور غضب کیا اللہ نے اور ان پر لعنت کی اور تیار کیا ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، آیت کا چوتھا اور آخری حصہ جس میں واو حرف ہے، ساءت فعل اور مصیرا اسم ہے۔ کلمات پر بات کرتے ہیں۔ ساءت، لسان القرآن کورس کرنے والے ہم اسٹوڈنٹس اس فعل کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق افعال مدح و ذم کے ٹاپک سے ہے، یعنی وہ کلمہ جو تعریف یا مذمت کے لیے استعمال ہو۔ افعال مدح و ذم میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھیں، ایک فعل جو مدح و ذم کے لیے استعمال ہو، اور دو اسما ہمیں مرفوع فارم میں نظر آ رہے تھے جس میں سے پہلا مرفوع اسم افعال مدح و ذم کا فاعل ہے، اور دوسرا اسم جو کہ مرفوع حالت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ اسم ہے جس کی تعریف یا مذمت کی جائے، جس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہا جاتا ہے۔ افعال مدح و ذم کے فاعل کی بات اگر کریں تو اس کی کچھ صورتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ افعال مدح و ذم کا فاعل معرف باللام ہو، یعنی کہ نعم الرجل زید جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، نعم غلام الرجل زید، یا پھر ضمیر مستتر یعنی کہ پوشیدہ ہو جو کہ ہماری آیت کے اس آخری حصے میں ہے۔ اس کی مثال لے لیں، نعم رجلا زید۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ نعمہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ جو ہے وہی اس کا فاعل ہے، اور رجلا اس کی تمیز ذاکر ہوتی ہے اس لیے منصوب ہے۔ افعال مدح و ذم چار ہوتے ہیں، نعمہ اور حبذا مدح کے لیے، بئسا اور ساء ذم کے لیے۔
جو افعال کے فاعل کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ حبذا کے علاوہ کے فاعل کی ہیں، کیونکہ حبذا میں حبا فعل اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے، جیسے حبذا زیدن۔ ایک اور پوائنٹ ذہن میں تازہ کر لیں کہ نعمہ، بئسا اور ساء کا مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اہم پوائنٹ کہ مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح کو کبھی کبھار حذف بھی کیا جاتا ہے۔ اب ان افعال کی ترکیب کی طرف آتے ہیں جو آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہم غور کریں تو پہلی ترکیب میں ایک جملہ ہے اور اس جملے میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے، جبکہ دوسری ترکیب میں 2 جملے بنائے گئے ہیں اور مبتدا کو محذوف مانا گیا ہے، جبکہ تیسری ترکیب میں نہ تقدیم و تاخیر ہوئی، نہ ہی 2 جملے ہیں اور نہ ہی کوئی مبتدا محذوف ہے، بلکہ توابع کا ٹاپک یقیناً اسٹوڈنٹس کے ذہن میں تازہ ہوگا، یعنی کہ یہاں پر مبدل منہو اور بدل سے ملا کر فعل مدح کے لیے فاعل بنایا گیا ہے۔ یہ کچھ تراکیب ذکر کی گئی ہیں، امید ہے کہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا اس میں ہمارے پاس مصیرہ، سواد یا را، باب دوات سے سارا یسیرو سیرن یا مسیرن۔ مسیرن مصدر کے علاوہ اسم ظرف بھی ہے، یعنی لوٹنے کا ٹھکانہ۔ اب ہم اپنی آیت کے آخری حصے کی ترکیب و ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساعت مصیرہ، ساعت فعل اپنے فاعل یا ضمیر مستتر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے، اور اس کا مبتدا مؤخر مخصوص بالضم وہ محذوف ہے۔ مبتدا مؤخر محذوف اپنے خبر مقدم اور تمیز سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ و جملہ استنافیہ ہوا، کیونکہ ہم نے یہاں پر واو کو حرف استنافیہ مانا تھا۔ ترجمہ اس حصے کا دیکھیں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم اس آیت کا مکمل ترجمہ کر کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی۔ وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اسکرین پر محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے، جس سے ہم اپنے ورکنگ کو میچ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔